السلام علیکم ویورز. یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خبر ہے، میں پھر پڑھتا ہوں. ملک کی 32 سرکاری یونیورسٹیوں کا معیار تعلیم غیر تسلی بخش قرار، ایچ ای سی نے قرار دیا. اس کا ایک پروگرام آپ کی نظر ایک دو دن پہلے میں پیش کر چکا ہوں ویورز، اور اس کا کچھ باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی تھی. مین باتیں میں نے کر لی تھی، اور میں نے اس بات سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. قصور صرف یونیورسٹیوں کا نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے معیار گرنے میں سب سے زیادہ قصور سرکار کا ہے، بیوروکریسی کا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا نام لیں تو ہمارے پر جلتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا کہ ان یونیورسٹیوں پہ بھی ذرا غور کرے جن کے خلاف بے شمار کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پڑے ہیں؟ یہ قابل غور بات ہے. وہ کیسز یونیورسٹیوں کے خلاف، جس ملک کے خلاف 100 کیس یونیورسٹیوں کے پڑے ہوں عدالتوں میں، تو پھر اس ملک کا، اس ہائر ایجوکیشن کا اللہ حافظ. دوسری بات کہ آپ دیکھیں، میں جانتا ہوں انینمس پروفیسرز، یہ پروفیسرز کا قصور ہے کہ انینمس بے نامی اتنے خطوط ایچ ای سی کو، ایچ ای ڈی کو، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ لوگ لکھتے ہیں، اور ان پہ اگر پیچھے سفارش ہو تو ہم نے دیکھا ہے چانسلر آفس میں پنجاب میں بھی، اور ہم نے دیکھا ہے ایچ ای ڈی نے بھی ایکشن لے لیا، ورنہ بے نامی خط پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو یعنی بیوروکریسی اپنے طریقے سے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ بیوروکریسی ایک یونیورسٹیوں کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے اسی میں نہیں، مثلا سیکشن آفیسر انٹرنل پالیٹکس میں انوالو ہے، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری ڈی ایس انوالو ہے، حتیٰ کہ پنجاب کے موجودہ سیکٹری بھی انوالو ہیں. اور میرے پاس وائس چانسلرز بتانے والے ہیں کہ وہ ان کے جو اندرونی وہ کہتے ہیں ادھر والے بندے کا تبادلہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کا، میں چھوٹے چھوٹے تبادلے کسی اسسٹنٹ رجسٹرار کے، کسی ڈپٹی رجسٹرار میں پنجاب میں بیوروکریسی انوالو ہے. یہ تو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز میرے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، میرے پسندیدہ وزراء میں سے ہیں، تو وہ بیوروکریسی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے حق کی بات کرتے ہیں. ایون وہ کہتے ہیں پی ایچ ای سی جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیجیے اور ایچ ای ڈی کو پروموٹ کیجیے. لیکن دیکھ لیں ایچ ای ڈی کیا کرتی ہے. بات مختصر سی جو دوسرے حصے میں کرنی ہے اسی حوالے سے، اس میں تھوڑی سی میں ایک اس کی سب ہیڈنگ پھر پڑھ دوں. قائد اعظم آئی آئی یو آئی پائٹ گورنمنٹ کالج لاہور، گومل، بہاؤدین زکریہ، لیاقت، بے نظیر شہید اور دیگر کا معیار بھی گراوٹ کا شکار ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی بڑی بدقسمت یونیورسٹی ہے. اگر ہمارے ملک کی آئی یو بی، زکریہ یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، جامعہ پشاور، گومل یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی یو او اے جے کے یعنی یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر، یہ مدر یونیورسٹی ہے. اس پہ حکومت کو گرانٹس بھی زیادہ دینی چاہیے، توجہ بھی زیادہ دینی چاہیے. ان پہ سرکار اگر توجہ نہیں دے گی، اگر یہ بیٹھ گئی تو سمجھیے کہ اوورال ہائر ایجوکیشن کا بٹا بیٹھ جائے گا. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تحقیق کا تو بٹا کبھی چڑھا ہی نہیں، وہ تو بیٹھا بٹھایا ہے. آگے جاتے ہیں. ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی یونیورسٹی آف بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹی آف کوٹلی، ان کا بھی برا حال ہے. یونیورسٹی آف بلتستان جو ہے سکردو میں، اس کا وائس چانسلر محنت کر رہا ہے. نئی وہ یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں بنانے میں وہ ابھی زیرو سے شروع ہوئی ہے، وہ اے سے شروع ہوئی ہے. زی کو اگر ٹاپ سمجھے تو وہ ابھی بی پہ نہیں پہنچی. تو کچھ بھی دیکھیں، یہ دل آزاری ہے. یہ ایچ ای سی کو یہ کاغذ باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا، ان کا حل بتانا چاہیے تھا، حل دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ چارج شیٹ ایچ ای سی پہ ہے، یہ چارج شیٹ شفقت محمود صاحب جو منسٹر ہیں اس پہ ہے، یہ چارج شیٹ پھر چانسلر بھی ہیں. اور جو یونیورسٹی آف گلگت بلتستان ہے، جو یونیورسٹی آف بلتستان ہے سوری سکردو میں، اس کے دوسری بھی جو جی بی کی یونیورسٹی ہے اس کے چانسلر تو صدر پاکستان ہے. تو پھر اگر صدر پاکستان اس کے چانسلر ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے جسے کہا ہے گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، اس کے بھی صدر پاکستان ہے. پھر اگر جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اگر اس پہ بھی کوئی ہے تو اس کے بھی صدر پاکستان ہے. اگر
کئی یونیورسٹیوں نے ڈیٹا نہیں دیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ایچ ای سی یا ڈیٹا لیا نہیں گیا یا انہیں کوآرڈینیشن نہیں آتی یا انہیں دست شفقت رکھنا نہیں آتا. تو لہٰذا میں اسے مسترد کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان یونیورسٹیوں کا جو ہے برا حال نہیں ہے, یہاں بگاڑ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بگاڑ ہے. جنہوں نے انہیں بناؤ کی طرف لانا تھا وہ خود ہی چور مچائے شور. میں کہتا ہوں کہ ان یونیورسٹیوں کا پھندا نہ صرف ایچ ای ڈی کے نہ صرف ایچ ای سی کے ساتھ آتا ہے, اس کا منسٹریز کے ساتھ بھی پھندا آتا ہے, ان کے گلے میں بھی پھندا آتا ہے. مجھے نہیں پتا, دیکھیں مجھے نہیں پتا لوگ کیوں نہیں چیخے, مجھے نہیں پتا لوگوں نے کیوں نہیں پکارا, مجھے نہیں پتا کہ وائس چانسلرز کی, حالانکہ اس چیئر کمیٹی جو ہے ان کے چیئرمین ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر محمد علی شاہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر, آل پاکستان یونیورسٹی وائس چانسلر کمیٹی جو ہے اس کے چیئرمین ہیں, وہ کیوں نہیں بولے؟ وہ تو اس دن بھی نہیں بولے تھے جس دن پچھلے ہفتے ایچ ای سی نے بلایا ہوا تھا سب وائس چانسلرز کو, 200 کے قریب وائس چانسلرز تھے, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی تھے. میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے ڈاکٹر وسیم قاضی کا پرائیویٹ سیکٹر والوں سے بولے, ورنہ پرائیویٹ سیکٹر کو تو یہ بلیک میل کر لیتی ہے حکومت. وسیم قاضی بولے, جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی بولے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ضیاء القیوم بولے کہ یار آپ ایم اے ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کا متبادل پکا کر لیا, سیمنٹڈ کر لیا. تو کوئی جو وہاں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھی اسے یہ تھا کہ اگلا سیشن جو ہے اس میں چونکہ کامیاب نوجوان میں عثمان ڈار اس کے انچارج ہے, کوئی وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہے یا معاون ہے, پتہ نہیں کیا ہے, انہوں نے آنا ہے تو ہم نے نمبر ٹانکنے ہیں, لہٰذا وائس چانسلر تالیاں بجائیں گے. تو آپ وائس چانسلر سے تو تالیاں بجواتے ہو, یا وائس چانسلر کو پھینکتے ہو سیکشن آفیسر کے آگے, وائس چانسلر کو پھینکتے ہو بیوروکریسی کے آگے. پھر میں نے پچھلے حصے میں سنڈیکیٹ کی بات نہیں کی. ہر یونیورسٹی میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ سنڈیکیٹ ہوتا ہے, اور وائس چانسلر تو صرف افسر مجاز ہے بھائی. آپ کیو ای سی دیکھیں, آپ ان کے اورکس دیکھیں, آپ ان کا معیار کیسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیا کرتی ہے ایچ ای سی اورکس کے لیے, کیا کرتی ہے ایچ ای سی کیو ای سی کے لیے, کیا اب آ جائے کہ ایچ ای سی کا نمائندہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے سنڈیکیٹ میں. مجھے بتائیں ایچ ای ڈی کا نمائندہ پھر سیکٹری کو جانا چاہیے نا, سیکشن آفیسر تو بھیج دیتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے ہر یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے. مجھے بتائیے فائنانس کا سیکشن افسر بھیج دیتے ہیں یا ڈی ایس بھیج دیتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے یونیورسٹی میں؟ صرف ٹی اے ڈی ہے. پھر مجھے بتائیے لا ڈپارٹمنٹ, 4 سرکاری آفیسر جو پبلک سرونٹ ہیں وہ ایک سنڈیکیٹ میں ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, ہاں کچھ وائس چانسلر کا قصور ہے, دوستوں کو سنڈیکیٹ میں بٹھا لیتے ہیں ایمیننٹس. میں ایک دوست کو جانتا ہوں, اسے پچھلے وائس چانسلر نے بھی بنایا تھا, اور اگلا وائس چانسلر کے پاس بھی وہ پہنچا ہوا تھا, یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, اس کا اس شہر سے تعلق بھی نہیں ہے, بطور ایمیننٹ جائے. تو میں یہ کہتا ہوں دوستو, میں یہ کہتا ہوں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے ڈاکٹر مختار سابق جو ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں انہیں بھی بلا لیں, اسی طرح آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو بانی چیئرمین ہے اسے بھی بنا لیں, دل کرتا ہے بنوری کو بھی بٹھا لیں, دل کرتا ہے تو جویل لغاری صاحب کو بھی بٹھا لیں. یونیورسٹیوں پہ آپ ضرور جو ہے کینکریں پھینکیں, لیکن جو چھینٹے ایچ ای سی کے اوپر آتے ہیں, جو ارباب اختیار پہ آتے ہیں, اس کا بھی سوچیں, کچھ کر کے بھی دکھائے نا. یہ روز ہم الزام لگا دیں جی نعیم مسعود کا ناک ٹھیک نہیں ہے, نعیم مسعود کے کان ٹھیک نہیں ہے, نعیم مسعود کو کھانسی ہے, کرونا ہے, نعیم مسعود کو ڈینگی ہے, تو اس کا علاج بھی تو کرے نا سرکار. آج بس اتنا ہی, باقی پھر صحیح.